حضرت عامر اللہ کے بہت نیک بندے گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، نفل نماز اللہ کے حضور 1000 جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور رات کو جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے تو اپنے نفس سے بات چیت کرتے اور نفس کو کہتے کہ اے سارے برائیوں کی جگہ، چونکہ یہی نفس کی وجہ سے انسان سارے گناہ کرتا ہے، اپنے من کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ 1000 رکعت پڑھنے کے بعد یہ اللہ کا بندہ جب بستر پر جاتا تو اپنے جی سے، اپنے نفس سے بات کر کے یہ کہتا کہ اے تمام برائیوں کی جگہ اور تمام برائیوں کے سرزد ہونے کا مقام، میں اللہ کے مقابلے میں تجھ پر راضی نہیں ہوں گا، میں تو میرے اللہ پر راضی ہوں گا۔ جب یہ عامر کی وفات ہونے لگی تو وفات کے موقع پر وہ رونے لگے۔ آس پاس میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کس چیز سے رو رہے ہیں، کوئی ڈر ہے آپ کو، کوئی خوف ہے؟ فرمایا اتنی زیادہ عبادت کرنے والے آدمی نے کہا جواب میں یہی آیت انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کو میں کیا کروں کہ اللہ تو تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور میری حالت مجھ کو خوب معلوم ہے، مجھے پتا نہیں اللہ میرے عمل کو قبول کر کے مجھے بخشے گا یا کیا حالت ہوگی۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ آیت رکھی، ہم لوگوں کو بھی اللہ نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، ہم جہاں چل رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، گھر والوں میں ہو، مسجد میں ہو، آپس میں دوستوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک آیت نقش ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر، جو بھی رکھے گا اس کا عمل قبول ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے باتوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور عمل کرنے کے بعد بھی، عبادت کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں جھکاؤ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے گناہوں اور گستاخیوں کی وجہ سے اللہ میرا یہ عمل قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور جس کے دل میں عبادت کرنے کے بعد جھکاؤ آ گیا، اللہ کی طرف رجحان آ گیا، اللہ کی طرف میلان آ گیا، تو اس بندے کا عمل انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ اور جس بندے کو عمل کے بعد گھٹائی پیدا ہوئی کہ نہیں میں نے تو کام کیا، میں نے تو نماز پڑھی، میں نے تو عبادت کی، تو یہ کوئی اچھی علامت شمار نہیں کی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال پہلی فضیلت تقوی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں بھی تقوی اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری بڑی فضیلت تقوی کی ہے، واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی اس رحمت کا، اللہ جسے اپنی محبت دے دے تو اس آدمی کے لیے پھر زندگی میں باقی کیا رہ گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ دوستو، زندگی کی یہ دوڑ دھوپ اسی لیے ہے کہ میرے رب کی نگاہ محبت مجھ پر پڑ جائے۔ کسی بندے کو اگر کسی عمل کے نتیجے میں اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو اللہ اس آدمی سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اچھی صورت کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اب کسی خوبصورت لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے ایک مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو جو فساق و فجار لوگ ہیں وہ اپنے آپے سے باہر آ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ جو ہے مستی میں آ جاتے ہیں کہ نہ پوچھیے۔ اپنے محبوب یا جس سے محبت کر رہا ہے اس کی ایک نگاہ محبت اپنے اوپر پڑ جائے، حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، اللہ باقی ہے، وہ اگر اپنی نگاہ محبت کسی پر ڈالتا ہے تو انسان کی خوشی کا پار نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالی محبت کسے دیتے ہیں؟ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالی تقوی والوں سے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کا مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اپنے عرش کے قریب جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وہ فرشتے اپنے سے نیچے، فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، نیچے تک فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، وہ فرشتے جو عرش کے قریب اور مقرب ہیں وہ اپنے سے قریب صف والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ وہ اپنے سے نیچے والی صف والوں کو کہتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے صف والی صف کو کہتے ہیں، اور اس طرح کر کے سمائے دنیا کے اوپر جو صف ہوتی ہے ان میں اعلان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر دنیا میں اس محبوب بندے کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں
اس کی مقبولیت سب کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. انسانوں میں سے بھی ادنا سے ادنا انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نیک بندوں کی طرف، جو اللہ کے ولی اور بزرگ بندے ہوتے ہیں، اہل دل بندے ہوتے ہیں، آدمی صرف ایک نگاہ رکھتے ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان محبت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ مقبولیت اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کی محبت کا اعلان کیا تھا اور فرشتوں نے اس سے محبت کی تھی. تو یہ بڑا مقام انسان کو کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ڈر سے حاصل ہوگا. اور اللہ کے محبوب بندے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر گھڑی ان کے دل کے اوپر آرا چلتا ہے. انہیں ہر گھڑی یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. وہ اکیلے بھی بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیشہ ان کے دل میں ایک خوف طاری رہتا ہے. اور یہی ایک ڈر ہے جو دنیا کے سارے ڈروں سے ان کو جو ہے بے پرواہ کر دیتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کے الٹ پلٹ ہونے کا کوئی غم نہیں. ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اللہ کے نیک بندوں کے دل پر اتنی جو ہے اطمینان اور سکون کی فضا طاری رہتی ہے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ جو بھی حالت پیش آتی ہے، بیماری، مصیبت یا گھر کے کسی چیز کے اندر تکلیف کا ہو جانا، اولاد کا مر جانا، یہ اللہ کے نیک بندے اس چیز کو یوں لیتے ہیں کہ میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں جس پر خوش ہوں اس سے زیادہ میرا رب جس پر خوش ہے اس پر میں خوش ہوں. اس کو رضا بر قضا کہا جاتا ہے. اللہ کے فیصلوں پر ان کے دل میں رضامندی آ جاتی ہے. بہرحال تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرا انعام بندوں کو کیا دیتے ہیں؟ اپنی محبت کا انعام دیتے ہیں. تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام بندوں کو ملتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو، وہ ہے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ. واللہ ولی المتقین. اللہ تبارک ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں. علماء نے اس آیت کریمہ کو خاص طور پر تقوی کی فضیلت کے اندر ذکر فرمایا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی چند خصوصیات لکھی ہیں اور چند فضائل و ثمرات لکھے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کا ساتھ بندے کو مل جاتا ہے. بندہ جہاں جاتا ہے اللہ کی معیت اس کو میسر ہو جاتی ہے. آج اللہ والوں کا ساتھ دنیا میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، تو اللہ کا ساتھ کتنی بڑی چیز ہوگی. اللہ والوں کا ساتھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ اور میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی اتنی فضیلت ہے، تو اللہ کی معیت کسی کو میسر ہو جائے تو اس بندے کے کیا کہنے میرے بھائیو. اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تائید، جس کو تائید غیبی کہتے ہیں. بندے کی نصرت ہوتی ہے، بندے کی امداد ہوتی ہے. پھر سامنے چاہے بہت بڑا لشکر جرار ہو، یہ تنے تنہا اپنے ساتھ اللہ کو پاتا ہے اور وہ لشکر ہزیمت و ہار کھا جاتا ہے اور یہ تنے تنہا بندہ جیت جاتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی معیت ہے. اور بندے کا دل اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن اور بڑے سے بڑا ہتھیار بھی اس کے دل کو دہلا نہیں سکتا. اس کی ایک مثال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقع ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو دشمنوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لا کر دے گا تو اتنا انعام اس کو دیا جائے گا. اور دشمن اس کے لیے مستقل پڑے ہوئے تھے. اس زمانے کا بہت بڑا اعلان انعام کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، چھپے ہوئے تھے. اور اس وقت دشمن اس غار کے منہ کے پاس تک پہنچ گئے اور وہاں مکڑی نے جالا تن رکھا تھا پورا. آپ حضرات جانتے ہی ہیں اس کو. اس وقت قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب دو اللہ کے بندے اس غار میں تھے
اس وقت ان میں کے دوسرے نے پہلے کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اپنا ڈر بتایا کہ بھائی اب تو بالکل قریب آ گئے دشمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ارے تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمنوں کے پاس ہتھیار ہے، ساری طاقتیں ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت انسان کو ہوتی ہے تو اتنے قریبی دشمن کے باوجود بھی انسان کا دل ٹھنڈا رہتا ہے. یہ معیت، یہ اللہ کا ساتھ اگر کسی بندے کو دنیا میں پانا ہے تو اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا ڈر اپنانا پڑے گا. انشاءاللہ اس چیز کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی معیت عطا فرما دیں گے. جنت ملے گی تقوی کی بنیاد پر. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتے ہیں اس جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو لوگ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، متقی بندے ہوں گے. جہنم سے خلاصی پانا ہے تو بھی تقوی اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جہنم سے وہ لوگ بچیں گے جو متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے، اس کی رحمت کو پانے اور کامیابی کو پانے اور جنت پانے اور جہنم سے خلاصی پانے کے لیے تقوی بہت بنیادی ضرورت ہے. دنیا کے اندر بھی اگر کسی انسان کو خوش عیشی چاہیے ہے اور اچھی زندگی چاہیے ہے تو تقوی ضروری ہے. دنیا میں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایک نگاہ پیدا فرما دیتے ہیں. میری نگاہ تو پھول کے درمیان اور ہتھیار اور تلوار اور چھری کے درمیان میں فرق کرتی ہے، لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کی نگاہیں حق و باطل کے درمیان میں فرق کرتی ہیں. اور یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، حق و باطل کے درمیان کا فرق دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تقوی کے نتیجے میں، جس کو قرآن نے فرقان کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کا ڈر رکھو گے تو اللہ تم کو فرقان دیں گے. فرقان کا کیا مطلب؟ تب اس بندے کی آنکھ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا سیکھ جاتی ہے. دوستو یہ نگاہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. آج کی دنیا کا بھی بہت بڑا مسئلہ حق و باطل کے درمیان کا گڑمڑ ہو جانا ہے. آج بہت سارے باطل حق کا لباس پہن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، حالانکہ اندر وہ باطل کو چھپائے ہوئے ہیں. بہت بڑے طبقے کو یہ باطل اپنی طرف کیے ہوئے ہیں اپنے ظاہری حق کے لبادے کی بنیاد پر. اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، یہ تو باطل ہے. اور یہ نگاہ انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے جو لوگ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. اس دنیا میں بھی اگر کسی انسان کو سکھی رہنا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہوئے جینا ہے تو تقوی کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ جسے یہ نگاہ میسر ہو گئی، جسے یہ آنکھ مل گئی کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھ